میں اسلام آباد کے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں پر کمبائنڈ اسٹڈی ہوتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ان چیزوں نے مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ اچھا خاصا شریف بندہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اوپر سے اس موبائل نے میری مت مار رکھی تھی۔ جو رہی سہی کسر تھی اس موبائل نے پوری کر دی۔ میں ایسی چیزیں دیکھتا تھا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری پڑھائی بہت زیادہ ٹف تھی۔ اب گھر میں سلیبس کو کور کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے ٹیوشن رکھوا دیں۔ میرے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک لڑکی ہوم ٹیوشن دیتی تھی۔ میری مما نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح احسن کو میرے پاس بھیج دیں۔ میں اگلی صبح جب اسکول سے واپس آیا تو لنچ وغیرہ کر کے اپنا بیگ پکڑا اور ٹیچر کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی، کھلے بال، ایسے لگ رہا تھا وہ ابھی نہا کر باہر نکلی ہو، کیونکہ ان کے بالوں سے ابھی بھی پانی کی بوندیں گر رہی تھیں، اور جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں وہ انتہائی چست تھے اور وہ بھی ذرا ذرا گیلے تھے، جس میں سے ان کا جسم نیم عیاں ہو رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہوں اور اس دنیا میں نہیں ہوں۔ ٹیچر نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اندر آؤ، یہاں بہت گرمی ہے۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں پسینے سے سرابور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ ایک دم انہوں نے اپنا منہ دوسری جانب کیا اور مجھے کہنے لگی کہ پیچھے سے میرے اندر۔ ٹیچر نمرہ کچھ عجیب و غریب قسم کی خاتون تھی۔ ان کی نظر تیز دھار کی طرح میرے وجود پر چبھتی تھی۔ میں ایک لڑکا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن جب مجھے ان کی نظروں سے یوں شرم آتی کہ جی چاہتا خود کو ان کی بے باک نظروں سے چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں ان کی نظر مجھے اپنے آر پار ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ ویسے تو کافی سارے بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن ٹیچر کی نظر صرف مجھ پر ہی جمی رہتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی۔ ایسے میں میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی مجھے لگتا یہ میرا وہم ہے تو کبھی کبھی مجھے اس بات پر یقین ہو جاتا کہ ان کا رویہ صرف میرے ساتھ ہی الگ ہے۔ ٹیچر سب بچے بچیوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ آخر تک بٹھا کر رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ میں ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں واحد لڑکا تھا جو عمر میں سب سے زیادہ بڑا تھا۔ باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ سبھی بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جایا کرتی تھی، لیکن ٹیچر ندا مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھائے رکھتی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھے میرے چہرے کو تکتی رہتی۔ اکثر وہ مجھے نومیریکل سمجھاتے سمجھاتے اس قدر نزدیک آ جاتی کہ میں گھبرا سا جاتا، اور وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتی کہ تمہارے پاس سے مجھے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ ٹیچر نمرہ کے ذو معنی لہجے اور نگاہوں نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ میری ٹیچر کی نظر مجھ پر خراب ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سامنے والے کی نظر کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آنے لگتا ہے۔ میری والدہ تو ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر تھیں اور ہر وقت ان کی تعریف کیا کرتی تھیں، کیونکہ ٹیچر بہت ہی کم فیس میں مجھے بہت اچھی تعلیم دے رہی تھیں۔ ایک دو دفعہ میں نے امی سے ٹیچر نمرہ کے رویے کے بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن امی نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں آگے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ امی کو مجھ سے کہیں زیادہ ٹیچر نمرہ پر بھروسہ تھا۔ مجھے ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے مہینہ ڈیڑھ ہونے والا تھا، اور اس عرصے کو میں نے بہت مشکل سے کاٹا۔ ہر روز میں امی کی زبردستی کرنے پر ٹیوشن جاتا اور وہاں سارا وقت ٹیچر کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا شکار رہتا۔ ٹیچر بہانے بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی اور اپنے ہاتھ میرے گالوں پر پھیرتی۔ ان کے انداز میں جس قدر جذباتی پن ہوتا، اس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ایک دن تو ٹیچر نے حد ہی کر دی، سب بچوں کو تھوڑی ہی دیر میں چھٹی دے دی، لیکن مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ انہیں مجھ سے کچھ ضروری کام ہے۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں پہلے سے ہی ٹیچر کی حرکتوں سے واقف تھا۔ جیسے ہی سب چلے گئے، ٹیچر نے مجھے ایک بلیک رنگ کی شرٹ دی اور کہنے لگی کہ اسے پہن لو۔ میں نے حیرت سے ٹیچر نمرا کی طرف دیکھا اور وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹیچر میرے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے ہی شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹیچر کی اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ٹیچر کے سامنے ہی قمیض بدلتا، لیکن انہوں نے جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن ٹیچر بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مجھے اپنا ہی سمجھو، بھلا مجھ سے کیسے شرمو۔ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے جسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اس ڈھٹائی پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنی پڑی۔ میں ایک 17 سال کا لڑکا تھا۔ میں جوان ہو رہا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں اور میں شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کی دی ہوئی شرٹ پہنی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور مجھے اچانک ہی سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹیچر کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو اور سینے پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی، میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑا کر باہر بھاگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر ٹیچر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور ایسے میں ٹیچر کی قربت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میری ٹیچر تھیں اور میں ان کا شاگرد، لیکن انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو خود ہی مٹا دیا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی تو ٹیچر کا حلیہ، ان کا لباس اور ان کے جذبات مجھے بے چین کر کے رکھ دیتے تھے، تو میں کبھی انہیں باتوں کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہیں روکا تو میں گناہوں کے رستے پر چل پڑوں گا، اور اگر میں ایک دفعہ ٹیچر کو پا لیتا تو انہیں پانے کا شوق میرا روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب دوبارہ ان کے ہاں ٹیوشن نہیں جاؤں گا، لیکن قسمت نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ مجھے بار بار ان کی دہلیز پر ہی قدم رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے امی کے آگے کئی بار ٹیچر نمرا کے رویے کی شکایت کی، لیکن امی تو مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھیں۔ امی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ٹیچر کی سختی اور پڑھائی کی بوجھ کی وجہ سے ٹیوشن سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ امی کبھی کبھار ٹیچر سے میری پڑھائی کے بارے میں فون پر پوچھ لیا کرتی تھیں اور ٹیچر بھی میری بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں، اس لیے امی حیران تھی مجھے بھلا ٹیچر سے کیا دشمنی ہو گئی ہے جو میں ہر وقت ان کی برائی کرتا ہوں۔ میں اس دن کو کوس رہا تھا جب آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ٹیچر نیدا ہمارے گاؤں میں آئی تھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ہماری گلی کے آخری والے مکان کے باہر کلٹس آ کر رکی تو سب ہی کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کافی عرصے سے یہ 3 کمرے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو مہینے بھر سے زیادہ نہ رہتا، اس لیے بھی لوگ بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ اب کون سی اس مکان میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ کرایہ دار بھی زیادہ دن نکالنے والے نہیں۔ بہت مختصر سا سامان گھر کے اندر لے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس ضرورت کی کچھ چیزیں ہوں۔ 1-2 دن میں ہی سب کو پتہ چل گیا کہ اس مکان میں ایک جوان عورت کرائے پر آئی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور وہ تنہا ہی اس گھر میں رہنے والی ہے۔ میری امی بہت ہی ملنسار تھیں۔ جیسے ہی انہیں نئی عورت کے آنے کا پتہ چلا، فوراً ہی ایک ڈبے میں کھانا ڈال کر اس کے گھر چل پڑی۔ امی جتنے جوش و خروش سے اس عورت کے گھر گئی تھیں، واپسی پر اتنی ہی ٹھنڈی آہیں تھیں۔ میں نے حیرت سے امی کو واپس آتے دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے سے پہلے کسی کے گھر سے واپس نہیں آتی، آج 30 منٹ میں ہی لوٹ کر واپس آ گئی ہیں۔ امی برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگیں، عجیب
بد مزاج عورت ہے۔ میں اتنی گرم جوشی سے اس سے ملنے کے لیے گئی لیکن اس نے تو ایک بات تک نہ کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، سارا وقت میرے سامنے خاموش ہی بیٹھی رہی۔ میرے لاکھ سوال کرنے پر بھی ٹھیک سے کوئی جواب نہ دیا تو میں واپس چلی آئی۔ میری توبہ جو میں آئندہ اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا بھی تو امی جو اس کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آباء و اجداد کو کھوجنے گئی تھیں، نامراد سی واپس لوٹ آئی تھیں، اور اس بات کا غصہ انہیں چڑھا تھا۔ میں امی کی عادت سے واقف تھا، اس لیے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہفتہ 4 دن ہی گزرے تھے کہ سب لوگ یہ بات جان گئے کہ وہ عورت گھلنے ملنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں سے جس کسی نے بھی اس سے بات کی تھی اس نے کسی کو بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ سارے ہی گاؤں والوں نے اسے بد مزاج قرار دیا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس عورت نے اپنے گھر کے باہر ٹیوشن سینٹر کا بورڈنگ لگایا۔ سبھی گاؤں والے حیران تھے کہ جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی وہ گاؤں کے بچوں کو کیا خاک پڑھائے گی۔ پڑوس والی شگفتہ خالہ نے اپنے 3 بچوں کو اس عورت کے گھر ٹیوشن بٹھا دیا کیونکہ وہ فیس بہت ہی کم لے رہی تھی۔ شگفتہ خالہ کے ذریعے امی کو پتہ چلا کہ وہ تو کافی پڑھی ہوئی ہیں اور بہت ہی قابل ٹیچر ہیں، البتہ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، شاید اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا۔ وہ بہت کم فیس لیتی ہیں اور کافی سارے بچے پڑھنے کے لیے اس کے گھر جانے لگے۔ میں 10ویں جماعت میں آ چکا تھا اور امی میری غیر ذمہ داری اور نالائکی سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے ایک دن امی بھی اس عورت کے گھر ٹیوشن کی بات کرنے کے لیے پہنچ گئیں۔ واپس آ کر امی نے بتایا کہ مجھے کل سے ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس جوان عورت کا نام نمرہ احمد تھا اور سبھی لوگ اس ٹیچر نمرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ امی کے کہنے پر میں ٹیچر نمرہ کے پاس ٹیوشن جانے لگا، لیکن 2-4 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹیچر کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں۔ میں ٹیچر نمرہ عمر میں بہت زیادہ بڑی نہیں تھیں، شاید وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، لیکن ان کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ کبھی وہ میک اپ لگا کر خوب تیار ہو کر بیٹھ جاتی تو کبھی وہ 2 دن تک بال نہ بناتی۔ کبھی ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے کمرے کے اندر جاتی تو گھنٹے بھر اندر ہی رہ جاتی۔ بچے انہیں کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتے لیکن وہ تو بحری بن کر بیٹھ جاتی، اور جب واپس آتی تو بنا پڑھائے سب کو چھٹی دے دیتی۔ مجھے ٹیچر ندا کے پاس پڑھتے پڑھتے 3 مہینے ہونے والے تھے۔ ایک دن اچانک ہی انہوں نے مجھے کسی کام سے کمرے کے اندر آنے کے لیے کہا تو مجبوراً میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر چل پڑا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کر دیتا۔ ٹیچر نے مجھے کمرے میں بیڈ پر بٹھایا اور بالکل میرے برابر میں لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ٹیچر نمرہ اور میرے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، ایک سوئی کی گنجائش نہیں تھی، اور میرے جسم میں چھریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ٹیچر نمرہ سے دور ہو جاؤں، لیکن وہ بالکل میرے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، ٹیچر نمرہ نے میرے ساتھ انتہائی عجیب و حرکت کی اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے والی ہیں۔ میں نے ٹیچر نمرہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا محبت بھرا انداز شدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل سے کیسے جان چھڑاؤں اور کیسے ٹیچر نمرہ کے چنگل سے نکل کر اپنے گھر واپس بھاگوں۔ ان کی بے اختیاری بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا ہو۔ ٹیوشن کے بچے باہر سے ہی ٹیچر نمرہ کو آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ پہلے تو میں نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ ٹیچر نمرہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہے تو میں نے زبردستی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ میری اس حرکت پر اچانک ہی جیسے انہیں ہوش آیا تھا اور احساس ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیار کر رہی تھیں۔ وہ بہت جذبات بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ میں انہیں کرنے دوں۔ میں فوراً ہی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کیونکہ اب میرے لیے یہاں بیٹھنا ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹیچر نے ایک دفعہ پھر مجھے زبردستی پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور میرے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں پر جکڑ لیا تھا۔
مجھے تو اپنے ہاتھوں سے بھی کھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ٹیچر پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کوئی مجھے ٹیچر کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا۔ ٹیچر دنیا سے بے خبر اپنی حرکتوں میں مصروف تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی ٹیچر ہے جو اپنے ہی طالب علم کی جان کو آ گئی ہے۔ وہ جوان تھی اور شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ وہ سب کرتی رہیں جو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر بھاگا۔ ٹیچر کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تمہارے بغیر اب مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آتا، میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو بھی تم میری آنکھوں میں چلے آتے ہو، میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہتی ہوں۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکلی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیچر کے صحن میں پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ چلا آیا۔ امی مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگی کہ میں ٹھیک طرح سے پڑھ کر آیا ہوں یا نہیں۔ میں نے امی سے ہر بات سچ سچ کہہ دی، کیونکہ اب میں ٹیچر کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج پہلی دفعہ میں نے امی کو ٹیچر کا پورا سچ رو رو کر سنایا تھا، کیونکہ ایک جوان لڑکا ہونے کے ناطے مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی کہ ایک عورت اس طرح میرے قریب آ کر میرے ساتھ ایسی بھی بے باک حرکتیں کرتی۔ کچھ دیر تو والدہ خاموشی سے میرے چہرے کو تکتی رہیں کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، لیکن میری شکل اور آنسو دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے انہیں سچ بتایا ہے۔ امی نے فوراً چادر ڈالی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ٹیچر کے گھر کی طرف نکل پڑیں۔ میں نے ان کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تو میری ایک بات نہ سنی اور کہا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ ایک ٹیچر ہو کر کیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے گھٹیا حرکتیں کر سکتی ہے؟ اگر سچ میں وہ اتنی بدکار ہے تو ہم انہیں گاؤں سے نکال دیں گے، کیونکہ ایسی عورت کی وجہ سے گاؤں کا ماحول خراب ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ آج وہ تمہیں اکیلے کمرے میں لے جا کر اپنی تسکین کا سامان بنا رہی ہے تو کل کسی اور کو بھی ورگلا سکتی ہے۔ امی نہایت غصے میں تھی اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اور امی جیسے ہی ٹیچر کے گھر میں داخل ہوئے تو ٹیچر نمرہ امی کو دیکھ کر چونک اٹھیں اور انہوں نے فوراً ہی باقی بچوں کی چھٹی دے دی۔ وہ امی سے ایسے خوش مزاجی سے مل رہی تھی کہ اماں بھی حیران رہ گئیں۔ ٹیچر نمرہ تو کبھی کسی سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتی تھیں اور آج وہ امی سے تمام خفیہ باتیں شیئر کر رہی تھیں۔ امی آئیں تو بہت غصے میں تھیں، لیکن ٹیچر کا رویہ دیکھ کر ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ امی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ٹیچر سے پوچھا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں اور مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں۔ امی کے اس سوال پر ٹیچر نمرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ہر ایک بات بتا دوں گا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے امی کو دیکھتی رہیں اور پھر ان کی نظروں میرے چہرے پر ٹک گئیں۔ میرا جسم پسینے سے سرابور ہو گیا۔ ٹیچر نمرہ نے بہت پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے کہا تو میں چونک گیا۔ وہ تو امی کے سامنے بھی مجھے اپنے قریب بٹھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے ایک بے بس نظر امی کے چہرے پر ڈالی تو امی نے مجھے اشارے سے کہا میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں۔ امی کے برابر سے اٹھ کر میں ٹیچر نمرہ کے ساتھ آ بیٹھا۔ ٹیچر نے اچانک ہی امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے ان سے ہرگز بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ امی خاموشی سے ٹیچر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے سوالوں کے جواب کی منتظر تھیں۔ ٹیچر نے بہت آہستہ سے امی کے تمام سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے، جس سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ ٹیچر ندا نے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں مجھے اپنے ساتھ تنہا کمرے میں لے جاتی تھیں اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کیوں میرے اپنے ہونٹوں سے لگاتی تھیں، کیونکہ کبھی وہ میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر کبھی پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتی تھیں، کیونکہ کبھی وہ میرے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتیں تو کبھی مجھے قریب کر کے میری خوشبو محسوس کرتی۔ ٹیچر نے ایک ایک سوال کا جواب امی کے آگے رکھ دیا تھا۔ ٹیچر کے دباؤ نے تو میری امی پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ ٹیچر نے بتایا کہ وہ صرف 15 سال کی تھی جب انہیں ان کی ماں باپ نے ایک 50 سال کے مرد کے ساتھ رخصت کر دیا اور ماں باپ کے حکم کے آگے انہوں نے خاموشی سے شادی کر
یہ شادی ان کے لیے سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ نہیں تھی، کیونکہ ان کا شوہر ان پر بہت شک کرتا، ان کا حسن کا دشمن بن گیا تھا۔ ٹیچر نمرا کے شوہر کو یہی لگتا کہ ٹیچر آج نہیں تو کل انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو جائے گی، اور اس لیے وہ ٹیچر کو گھر میں قید کر کے رکھتے تھے۔ شادی کا پہلا ہی سال گزرا کہ ٹیچر کی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ آ گیا۔ وہ بچہ میری ٹیچر کی زندگی میں آیا تو ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ اپنے شوہر کے دبے ہوئے دکھ اور تکلیفوں کو بھول کر وہ اپنے بچے پر پوری طرح مگن ہو گئیں۔ 2-4 سال ہی گزرے تھے جب ان کے شوہر کو پیلا یرقان ہو گیا اور وہ بستر پر پڑے انتقال کر گئے۔ ٹیچر بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور ان کا کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ بیٹا بھی صرف 5 سال کا تھا، اس لیے ٹیچر نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ ٹیچر کے بھائی نے انہیں واپس اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ٹیچر کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ شادی کر کے بھی ایک کرائے کے گھر میں ہی آئی تھیں۔ وقت بہت ہی تیزی سے گزرتا چلا گیا اور ٹیچر کا بیٹا 14 سال کا ہو گیا۔ ٹیوشن پڑھا کر وہ اتنا کما لیتی تھیں کہ گھر کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن ایک دن اچانک ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیٹے کی موت کے غم نے ٹیچر کو پوری طرح پاگل کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ اپنا پرانا کرائے کا گھر چھوڑ کر ہمارے محلے میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ وہ محلے کی عورتوں اور لوگوں سے اس لیے دور بھاگتی تھیں کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو اپنی بربادی کی داستان سنا سکتیں۔ ٹیچر کو گزر بسر کرنے کے لیے مجبوراً ٹیوشن کا سہارا لینا پڑا کیونکہ اس کے سوا انہیں کوئی کام نہیں آتا تھا۔ جب میں نے ٹیچر کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا تو ٹیچر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں ہو بہو ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے اس قدر مشابہت رکھ سکتا ہوں۔ وہ گھنٹوں مجھ میں اپنے بیٹا سمجھ کر پیار کرتیں اور اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کرتیں، اور جب ان کی برداشت ختم ہو جاتی تو وہ کمرے میں جا کر رونے بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی آج جب ان کا صبر ختم ہوا تو وہ مجھے کمرے میں لے گئیں اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر انہیں چومنا لگیں۔ کبھی میرے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر لگاتیں۔ میں تو ٹیچر کو بالکل ہی غلط سمجھتا تھا، لیکن وہ تو بیچاری ممتا کی ماری تھیں۔ اپنا پورا سچ بتا کر ٹیچر زاروں قطار رو رہی تھیں اور ہمیں دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی ہم پورا سچ جانے بغیر ہی انہیں کتنا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی ٹیچر کے ہر انداز کا غلط مطلب نکال لیا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنے بیٹوں کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو پوری طرح جانے بغیر اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ٹیچر نمرا جیسے کئی کردار موجود ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اور کہانی اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔